صحابی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنا ہے۔ داماد نبی ہم زلف علی، داماد علی، داماد نبی ہم زلف علی، اوندا نام غنی عثمان جیڑا جود و سخا دا پہ کرے، اوندا نام غنی عثمان۔ داماد نبی ہم زلف علی، اوندا نام غنی عثمان جیڑا جود و سخا دا پہ کرے، اوندا نام غنی عثمان۔ جو سہن قرآن دا ناشر ہے، جو سہن قرآن دا ناشر ہے، اوندا نام غنی عثمان۔ اوندا جندہ وصف رب اکبر ہوئے، جندہ واصف رب اکبر ہوئے، اوندا نام غنی عثمان۔ اوندا نام سونا عثمان، اوندا نام سونا عثمان، اوندا نام سونا عثمان۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے، جو آسمان کا خالق ہے، زمین کا مالک ہے۔ لائٹ چلا رہے ہیں آپ سب، لائٹ چلا رہے ہیں۔ جو آسمان کا خالق، زمین کا مالک ہے، جو زمین پر ساری کائنات کو بسانے والا ہے، انسانوں کو پیدا کرنے والا، جانوروں کو پیدا کرنے والا، پرندوں کو پیدا کرنے والا، ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق صرف اللہ کی ذات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، ختم رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وذریاتہ وسلم کی پاکیزہ ذات پر۔ حضرات، آج 17 ذی الحجہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، ان کے اہل خانہ میں شامل داماد نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ خیر کرنے کے لیے اپنے لیے یہ خوش نصیبی اور سعادت مندی سمجھ رہا ہوں کہ ایسے پیارے صحابی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے بارہا بار ان کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ تو 18 ذی الحجہ کو وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، ان کو شہید کر دیا گیا، اور 35 ہجری تھی، جمعے کا دن تھا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا، اور رات کے کالے بادلوں میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے کہ جب بھی کسی کی سیرت کا عنوان بیان کیا جائے، اس کا تذکرہ خیر کیا جائے، اس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تذکرہ کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان، عفان ان کے والد کا نام ہے، حضرت عثمان بن عفان بن ابی عاص، یہ عبد مناف کے ساتھ ان کا نسب نامہ ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5ویں پشت کے ساتھ ان کا یہ نسب نامہ ساتھ جڑ جاتا ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سلسلہ نسب کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ان کی کنیت ابو عمر تھی، ابو عمر کے ساتھ ان کو پکارا جاتا تھا، اصل نام عثمان تھا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ابو عمر کہہ کر
پکارا جاتا تھا. جب اسلام قبول کیا تو ان کی کنیت ابو عبداللہ ہوئی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کائنات کے اندر مسلمانوں پھیل جاؤ, لوگوں کو اسلام کی دعوت دو. تب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا آقا کا یہ فرمان ہے اب سب لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آنا ہے. تو سب سے بڑے جو سردار ہیں ان کے پاس جاتے جاتے حضرت عثمان کے پاس گئے. حضرت عثمان آپ سردار بھی ہو, آپ بڑی عقل والے بھی ہو, آپ سمجھ بوجھ والے بھی ہو, آپ یہ زمانے والوں کو بھی دیکھتے ہو یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں, یہ سارے کے سارے بت پتھروں سے بنے ہوئے ہیں, ان کی آنکھیں کوئی نہیں, ان کے کان کوئی نہیں, ان کی زبان کوئی نہیں, ان کے ہاتھ کوئی نہیں, ان کے پاؤں کوئی نہیں. مطلب یہ کہ آنکھوں سے دیکھتے کوئی نہیں, زبان سے بولتے کوئی نہیں, کانوں سے سنتے کوئی نہیں, ہاتھوں سے پکڑتے کوئی نہیں, پاؤں سے چلتے کوئی نہیں, لیکن عثمان تیری قوم ان کی عبادت کر رہی ہے, ان کے سامنے نظر و نیاز جھکا رہی ہے, ان کے سامنے اپنے سارے معاملات کو رکھ رہی ہے, ان کے سامنے اپنے جبین نیاز کو جھکا رہی ہے, ان کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں, ان کے سامنے طواف کر رہے ہیں, ان سے دعا التجا کر رہے ہیں. اے عثمان تیری قوم کیسے لگ گئی, تو سمجھانے والا کوئی نہیں. فرمایا کہ میں ایسے پیغمبر کی دعوت لے کر آیا ہوں جس کا میں بھی ابو بکر جس کا میں بھی موتی بن چکا ہوں, جس کا میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے, وہ حضرت محمد بن عبداللہ ہے, ان کا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں. وہ بتوں کی طرف نہیں بلاتے, وہ لات منات عزا کی طرف نہیں بلاتے, بلکہ وہ اللہ کی دعوت دینے والے ہیں. اے عثمان اس کو مان لے, اسلام کے دائرے کے اندر آ جا, مسلمان ہو جا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دینے والے حضرت ابو بکر ہیں. فرمایا کہ ابو بکر اس بات سے میں ایگری ہوتا ہوں, اس بات کو میں تسلیم کرتا ہوں, واللہ انہا لکذالک, بے شک اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں حضرت عثمان یہ سارے کے سارے لوگ ایسے کر رہے ہیں, سارے کے سارے لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں, لیکن اب ان کو سمجھائے گا کون؟ فرمایا کہ دائرہ اسلام کے اندر آ جاؤ, اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم کر لو, آپ بھی امن کے اندر آ جاؤ گے اور آپ کی قوم بھی امن کے اندر آ جائے گی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ گزر رہے ہیں, گزرتے گزرتے حضرت عثمان کے گھر سے پاس گزرے. حضرت ابو بکر دیکھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر کو کہتے ہیں یا رسول اللہ, ہاں ابو بکر بتائیں کیا بات ہے. فرمایا کہ آقا میں حضرت عثمان کو دعوت دی ہے, اسلام کی طرف آنے کا پیغام دیا ہے, حضرت عثمان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں, ذرا آپ بھی کہہ دیں حضرت عثمان دائرہ اسلام کے اندر آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عثمان کے پاس گئے, فرمایا یا عثمان فإنی رسول اللہ الیک وإلی جمیع خلقک, اے عثمان میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں اور پوری کائنات کے لیے بن کر آیا ہوں, اور لوگوں کو جنت کی طرف بلا رہا ہوں, جہنم سے چھٹکارا عطا کر رہا ہوں, لوگوں کو جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کر رہا ہوں, جہنم سے منع کر رہا ہوں, جہنم والے اعمال سے منع کر رہا ہوں. اتنی بات سنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا مجھے کلمہ پڑھائیے, مسلمان کر لیجئے. آقا فرماتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ پڑھ کر حضرت عثمان مسلمان ہو جاتے ہیں. حضرت عثمان جب مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ مسلمانوں اب ہمارے درمیان حضرت عثمان آ چکے ہیں. مسلمان جو تھے وہ بڑے خوش ہو گئے کہ حضرت عثمان دار اسلام کے اندر آ گئے ہیں, کیونکہ یہ سردار تھے, سرداری کی وجہ سے اسلام مضبوط ہوا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابو لہب بڑا تنگ کرتا تھا, آقا کے پیغام کو اس نے جھٹلا دیا. فرمایا کہ میں ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. فرمایا کہ تبت یدا, رب العالمین کا قرآن نازل ہو گیا. تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. رب العالمین فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر یہ ابو لہب ہے, اس کے دونوں ہاتھ شل ہو جائیں یہ جہنم کے اندر جائے گا, اس کی بیوی بھی جہنم کے اندر جائے گی. لیکن آقا کی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عتبہ بن ابی لہب سے ہو چکا تھا. اسی طرح ام کلثوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی حضرت ابو لہب یہ عتبہ بن ابو لہب کے ساتھ ہو چکا تھا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قرآن کی آیات کو پیش کیا, اس کی جو بیوی ہے اس کا نام ام جمیل بن حرب ہے, وہ کہتی ہے کہ میرے بیٹوں اے عتبہ عتیبہ ان حضرت رسول اللہ کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی, بس نکاح ہوا تھا. فرمایا کہ طلاق دے دو, ان کو آپ نے قبول نہیں کرنا, اپنے گھر کے اندر نہیں لے کر آنا. جب اس بات کی خبر حضرت عثمان کو پہنچی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹیاں سیدنا رقیہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح ہے وہ عتیبہ اور عتبہ سے ختم ہو چکا ہے, تو اپنے دل کے اندر مسرت اور خوشی محسوس کی اور جلدی سے پیغام شادی کا بھیج دیا. آقا میں حضرت رقیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, آپ اس کو قبول فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا. سیدنا ام المؤمنین سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدنا رقیہ کی رخصتی حضرت عثمان کے ساتھ کر دی اور فرمایا زمانے کے لوگوں نے پھر یہ اشعار پڑھے کہ کائنات کے اندر احسن زوجین رآہم الانسان رقیہ و زوجہا عثمان. کائنات کے لوگوں اگر جس نے خوبصورت جوڑا دیکھنا ہے, اس انسانوں میں سے دیکھنا ہے, وہ سیدنا رقیہ کو دیکھ لے, ام حضرت عثمان کو دیکھ لے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنے حسین جمال کے تھے, حضرت رقیہ بڑی خوبصورت تھی, حضرت عثمان بھی قریش قبیلے کے اندر بڑے خوبصورت تھے. لوگ اش کر اٹھے, اتنا خوبصورت جوڑا ہم نے کائنات کے اندر نہ دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے بیٹے سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جاتے ہیں. حضرت رقیہ حضرت عثمان کا سر دبا رہی ہے, دوسری روایت کے اندر آتا ہے ان کا سر دلا رہی ہے, یعنی کہ یہ بیوی کی ذمہ داری ہے, اگر خاوند کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو بیوی اس کا حال احوال پوچھے, اس کے دستے بازو بنے, اس کو دبائے. فرمایا کہ اگر بیماری زیادہ پہنچی ہے تو اس کو نہلانا بھی یہ بیوی کی ذمہ داری ہے. حضرت عثمان کو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سر کو دبا رہی ہے. آقا دروازے کے اندر داخل ہوئے, فرمایا کہ میری پیاری بیٹی حضرت ابو عبداللہ کا خیال کرنا, یعنی کہ حضرت عثمان کا خیال کرنا, ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا. فرمایا یہ میرا پیارا صحابی ہے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس طرح میں اخلاق والا ہوں اسی طرح حضرت عثمان بھی اخلاق والے ہیں. اس امت کے اندر سب سے زیادہ اخلاق میں میرے متشابہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک صحابی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں. یہ کھجوروں کا باغ ہے, کھجوروں کے باغ کے اندر داخل ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم وہاں عبادت کرنا شروع ہو گئے اور حضرت موسیٰ کو فرمایا اے ابو موسیٰ اس دروازے پر کھڑا ہو جا، فرمایا کہ اس کی حفاظت کرنی ہے، کوئی آئے تو اجازت طلب کرے، میں اجازت دوں تو تب اس کو اندر داخل ہونے کی اجازت دینی ہے۔ فرمایا کہ اتنی بات کہی، ایک آنے والا آیا، اس نے دروازے پر دستک دی، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کوئی آیا ہے۔ فرمایا آقا فرماتے ہیں اذن لہ وبشرہ بالجنہ، اس انسان کو آنے کی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت سنا دو۔ حضرت موسیٰ اشری فرماتے ہیں کہ جب میں نے دروازہ کھولا، جب دروازہ کھولا تو مجھے حضرت ابو بکر نظر آئے۔ جب حضرت ابو بکر نظر آئے میں نے کہا کہ آپ کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت سنا دی ہے۔ جب میں نے دروازہ بند کر دیا پھر ایک بندہ آیا، اس نے دروازے پر دستک دی، میں نے دروازہ کھولنے کی اجازت رسول اللہ سے طلب کی، یا رسول اللہ ایک انسان آیا ہے دروازے پر اجازت طلب کر رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اذن لہ وبشرہ بالجنہ، اس کو بھی اجازت دے دو اور دروازہ کھول دو اس کے لیے اور اس کو بھی جنت کی بشارت سنا دو۔ حضرت موسیٰ اشری فرماتے ہیں جب میں نے دروازہ کھولا ان کا نام حضرت عمر فاروق تھا، حضرت عمر فاروق آئے تھے، فرمایا کہ آقا نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اتنی دیر میں ایک انسان پھر آیا، اس نے دروازے پر دستک دی، میں نے پھر آقا سے کہا آقا اب پھر ایک بندہ آ گیا ہے، آپ سے اجازت طلب کر رہا ہوں، کیا اس کو اندر آنے کی اجازت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، پھر کہتے ہیں اذن لہ وبشرہ بالجنہ الا بلوى ستوقی صباہو، فرمایا کہ اس انسان کو بھی اجازت دے دو اور اس کو بھی جنت کی بشارت سنا دو، اس کو تکلیفیں آئیں گی یہ صبر کرے گا، اس وجہ سے اس کو جنت کی بشارت سنا دو۔ کہا کہ جب میں نے دروازہ کھولا ان کا نام حضرت عثمان غنی تھا رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا آقا نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی ہے اور فرمایا کہ آپ کو کچھ تکلیفیں آئیں گے، آپ اس کو برداشت کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے اندر سب سے زیادہ رحم کرنے والے میری امت پر حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے حکموں کی تکمیل کروانے میں سب سے زیادہ سخت جو شخصیت ہے ان کا نام حضرت عمر فاروق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سب سے زیادہ حیات دار ہے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اسی طرح حلال و حرام کے علم کے بارے میں سب سے زیادہ جو عالم ہے وہ حضرت معاذ بن جبل ہے، اور فرمایا سب سے زیادہ قرات جو قرآن پاک کا علم ہے اس کو حاصل کرنے والے اس کے عالم وہ حضرت ابی بن کعب ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کا امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی ان کے بارے میں آقا فرماتے ہیں یہ سب سے زیادہ حیا کرنے والے ہیں، اور کتنی حیا کرتے ہیں حضرت عثمان اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی، اسلام قبول کر لیا، اپنا دایاں ہاتھ آقا کے ہاتھ کے اندر رکھ دیا، اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ کے ادارہ اسلام کے اندر آ گیا، پھر اس دائیں ہاتھ سے میں نے کبھی شرمگاہ کو نہ چھوا، فرمایا کہ میں اتنی حیا کرتا تھا۔ اور فرمایا حضرت عثمان غنی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر اور زمانہ اسلام کے اندر میں نے کبھی شراب کو نہیں پیا ہے، اور نہ ہی زمانہ جاہلیت کے اندر میں نے کبھی زنا کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی اتنے حیادار تھے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں آقا اسی طرح مجلس کے اندر ہیں، آقا بیان کر رہے ہیں، فتنوں کے دور کا تذکرہ کر رہے ہیں، فتنوں کے دور کے بارے میں بتا رہے ہیں، چلتے چلتے ایک بندہ مسجد نبوی سے گزرا، آقا فرماتے ہیں یہ بندہ ہوگا جو اس فتنوں کے دور کے اندر صبر کرے گا، یہ حق پر
ہوگا, مظلوم ہونے کی وجہ سے اس کو شہید کر دیا جائے گا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے میں مجلس سے اٹھا, میں بھاگ کر اس بندے کے پاس گیا. فرمایا کہ نقاب کیا ہوا تھا. جب میں نے کہا کہ اے بندے تو کون ہے, اپنے ذرا نقاب کو تو ہٹا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں بشارت دی ہے کہ تو حق پر ہوگا, مظلوم ہونے کی وجہ سے تجھے اسی طرح فتنوں کی بچنے کی وجہ سے تجھے شہید کر دیا جائے گا. فرمایا جب نقاب کو ہٹایا, اس کا نام سیدنا عثمان تھا. میں نے حضرت عثمان کو دیکھا, یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی پیش گوئی فرما دی تھی. حضرت علی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, فرمایا کہ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. کائنات کے لوگوں جو اللہ کے دین کو پڑھتے ہیں, اللہ جن کو بھلائی عطا کر دیتے ہیں, جو قرآن کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا لیتے ہیں, اللہ کے سامنے ہر فیصلے کو مان لیتے ہیں, یعنی کہ بھلائی کو حق کو تسلیم کر لیتے ہیں, اللہ نے ان سے جہنم کو دور کر دیا ہے. فرمایا کہ اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو یہ بندہ کون ہے, کس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے, فرمایا عثمان منہم, اس کے اندر عثمان آتے ہیں. حضرت عثمان کے وضاحت اور حضرت عثمان کے بارے میں حضرت علی اپنی لب کشائی کر رہے ہیں, اور فرمایا کہ حضرت جو عثمان ہے وہ دوسروں کو تکلیف نہیں دیا کرتے تھے, رات کے وقت اٹھ کر نماز تہجد کا قیام کیا کرتے تھے. اپنے دور خلافت کے اندر غلام بھی تھے, خادم بھی تھے, لیکن کسی کو نہ اٹھاتے تھے, خود پانی لیتے تھے, خود وضو کرتے تھے, خود استنجا کرتے تھے, وضو کر کے رب کے سامنے قیام کرتے تھے. ایک کہنے والا کہتا ہے آپ کی اتنی خلافت ہے, آپ کے خادم بھی ہیں, آپ کے تابع دار بھی ہیں, ان کو ذرا کہہ دیا کرے آپ کے لیے وہ وضو کا پانی لے کر آ جائے. فرمایا یہ لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں, میں ان کو نہیں چاہتا ان کے آرام کے اندر خلل ڈالوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عثمان کی محبت ایک دل کے اندر نہیں آ سکتی, اور فرمایا کہ کائنات کے لوگوں مجھے دیکھ لو, میرے دل کے اندر حضرت علی کی بھی محبت ہے, حضرت عثمان کی بھی محبت ہے. فرمایا یہ وہ مومن بندہ ہے کہ جس کے دل میں سارے صحابہ کی محبت ہوتی ہے. حضرت علی کی محبت ہمارے دل میں ہے, حضرت عثمان کی محبت ہمارے دل میں ہے, حضرت ابو بکر کی محبت ہمارے دل میں ہے, حضرت عثمان حضرت عمر فاروق کی محبت ہمارے دل میں ہے. یا الہی صدیق سا ایمان پیدا کر دے, عمر سا کوئی جری انسان پیدا کر دے, جہاں پہ گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر دے, علی المرتضی حیدر کرار کی آن پیدا کر دے. حضرت عثمان کہتے ہیں او باغیوں کس طرح مجھ پر ظلم کر رہے ہو, یہ بحر روما کا پانی بھی مجھ سے چھڑوا لیا, یہ پینے نہیں دیتے. یہ بحر روما کو خرید کر دینے والا کون تھا, اس یہودی سے خرید کر دینے والا میں عثمان تھا. دیکھا نہیں غزوہ تبوک میں ابن شہاب زوری بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے اندر حضرت عثمان نے 940 اونٹ دیے ہیں اور اسی طرح 60 گھوڑے دیے ہیں, اللہ کے راستے میں وقف کر دیے ہیں, اور 550 تولہ اسی طرح 5.5 کلو سونے کے سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر کیے. آقا نے جھولی کے اندر رکھے اور اپنے دائیں ہاتھ سے اوپر کرتے, پھر بائیں ہاتھ پر جاتے, پھر بائیں ہاتھ سے اوپر کرتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آقا فرماتے ہیں اس موقع پر ما ذرہ عثمان ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم, اے عثمان پریشان ہونے کی اب ضرورت کوئی نہیں, اب دنیا کے اندر کوئی عمل نہ بھی کرے تب بھی جنتی ہے. فرمایا حضرت عثمان کے بارے میں ان کے اپنے غلام بیان
کرتے ہیں کہ کہتے جب حضرت عثمان کے سامنے قبر کا تذکرہ آتا، قرآن کی آیات پڑھتے، قبر کا تذکرہ آتا، اتنا زیادہ روتے، ان کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ اگر قبرستان کے اندر جاتے، قبرستان کی ڈھیری پر کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں کرتے، یا اللہ مجھے اس قبر کے عذاب سے بچا لینا، اتنے آنسو گرتے، اس کے آنسوؤں کی وجہ سے وہ قبر کی ڈھیری بھی اسی طرح گیلی ہو جایا کرتی تھی۔ کہا کہ حضرت عثمان اتنا زیادہ روتے۔ فرمایا ایک صحابی بیان کرتے، عثمان اپنا غلام بیان کرتا ہے، عثمان آقا نے آپ کو بارہا جنت کی بشارت سنائی ہے، اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے بعد بھی اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ نے اس کائنات کے اندر یہ قبر رکھی ہے، اگر انسان قبر سے پار ہو گیا، اگر انسان قبر سے بچ نکلا، اگر انسان قبر کے مراحل سے نجات حاصل کر لی، اس کے سوال و جواب سے نجات حاصل کر لی، اس کے صحیح جواب ادا کر دیے، اللہ باقی منازل کو بھی آسان کر دے گا۔ یہ پہلی منزل ہے، یہ پہلی گھاٹی ہے، اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ اور حضرت عثمان نے اپنے آخری خطاب کے اندر فرمایا، اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ لوگوں، اللہ کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں، مجھے اس بات کا جواب دو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کو ناحق اسی طرح قتل کرنے سے منع نہیں کیا؟ فرمایا کہ ان کے علاوہ کسی کو آپ نے قتل نہیں کرنا۔ ایک وہ بندہ ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرتا ہے، اسلام نے کہا ہے اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو رجم کر دیا جائے۔ اور فرمایا دوسرا وہ بندہ ہے جو اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، آقا فرماتے ہیں اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور تیسرا وہ بندہ ہے جو انسان کسی کو اللہ نے حد اس پر واجب کر دی ہے، یعنی کہ کسی کا قتل کیا ہے، اس کے بدلے میں قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا۔ فرمایا یہ 3 بندے ہیں، ان تینوں کے اندر میرا شمار کس میں ہوتا ہے؟ میں نے کبھی زنا نہیں کیا، اب اسلام کی بات کرتے ہو، زمانے جاہلیت کے اندر بھی میں نے زنا نہیں کیا، میں نے اسلام قبول کیا، اور دور خلافت کے اندر بھی اسلام پکارنے والا ہوں، قرآن کو لکھوانے والا ہوں، اپنی زبان سے ابھی بھی کلمہ جاری کرنے والا ہوں۔ اور فرمایا کہ میں نے کسی کو ناحق قتل بھی نہیں کیا، اے باغیوں پھر مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال خلافت کی اور 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیلا ہے، اور اسی طرح 18 ذی الحجہ کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ 35 ذی الحجہ تھی، 35 ہجری تھی، اور جمعے کا دن تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا اور رات کے وقت ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وما علینا الا البلاغ المبین۔